یوکرین مشرقی یورپ میں ایک ملک ہے۔ یہ روس کے بعد رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں مشرق اور شمال مشرق سے ملتی ہیں۔ یوکرین کی سرحدیں شمال میں بیلاروس کے ساتھ بھی ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں پولینڈ، سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں رومانیہ اور مالدووا اس کے ہمسایہ ممالک، اور بحیرہ ازوف اور بحیرہ اسود کے ساتھ ایک ساحلی پٹی بھی ہے۔ یہ شہر آبادی کے ساتھ یورپ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیف ہے۔ یوکرین 1920 عیسوی سے 1991 عیسوی تک سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 عیسوی کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ پانچ کروڑ پر مشتمل ایک عیسائی مذہب ملک یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسی نسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 عیسوی آنے تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 عیسوی روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 عیسوی میں یوکرین کے صدر وکٹر ینوکووچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹور ینوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمور سیکیورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے اواخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھ کے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیسک اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم کرنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا اعلان کر دیا۔